بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. ہماری گفتگو جو ہے وہ شک کے مرحلے کے بارے میں تھی کہ جہاں شک ہو، حالت شکیہ ہو، تو وہاں کیا کرنا چاہیے. تو فرمایا تھا 4 اصول ہیں جو کہ جاری ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی جاری ہونے کی جگہ ہے. تو بات براءت یا اصل البراءت تک پہنچی تھی. تو اصل براءت کے حوالے سے چونکہ وہاں فرمایا تھا کہ یہاں شبہ جو ہوتا ہے تحریمیہ ہوتا ہے، کہ شک ہوتا ہے یہ چیز حرام ہے یا مثلا مکروہ ہے. تو اس میں بھی جو شبہ کا سبب تھا وہ فقدان نص ہوتا ہے، ایک دفعہ اجمال نص ہوتا ہے. تو اس طرح انہوں نے 6 صورتیں بنائی تھی. تو ان میں سے جو پہلا مورد ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں المقام الاول الشبہۃ التحریمیۃ مع فقدان النص. جہاں جو شبہ ہے تحریمیہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا مثلا جو ہے وہ مکروہ ہے، یعنی یا حرام ہے یا غیر از واجب، واجب سے ہٹ کر جتنے بھی احکامات ہیں، حرام ہے مکروہ ہے، حرام ہے مستحب ہے، مع فقدان النص سے. اور یہ شبہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی نص، مثلا کوئی اس مسئلے پر آیت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. تو اس مسئلے کے بارے میں 2 نظریے ہیں، شبہ تحریمیہ ہو اور فقدان نص ہو. تو وقد اختار الاصولیون فیہا البراءۃ. جو اصولی ہیں وہ اس مرحلے میں شبہ تحریمیہ میں کہتے ہیں کہ اصل براءت جاری ہوگی. والاخباریون فیہا الاحتیاط. اور اخباری حضرات کہتے ہیں کہ شبہ تحریمیہ میں ہم براءت نہیں بلکہ اصالۃ الاحتیاط جو ہے وہ جاری کریں گے. تو ہر ان کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں. تو آتے ہیں اصولیین کی دلیل کی طرف. واستدل الاولون، یعنی یہ جو اصولی ہیں، القائلون بالبراءہ، جو براءت کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ اس مورد میں شبہ تحریمیہ میں ہم کہیں گے کہ ہم بریء الذمہ ہیں، تکلیف نہیں ہے. تو انہوں نے جو دلیلیں قائم کی ہیں بالادلۃ الاربعۃ، 4 دلیلیں ہیں، یعنی قرآنی آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، اجماع دلیل بھی ہے اور دلیل عقلی بھی ہے. اما الکتاب، پہلی جو دلیل ہے ادلہ اربع میں سے قرآن مجید ہے. تو کچھ آیات ہیں جن کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ اگر شبہ تحریمیہ ہو اور فقدان نص ہو تو براءت ہے. فقولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. فرماتے ہیں کہ جو ذو سعتن، یعنی ایک ایسا شخص جس کے پاس مال جو ہے وہ وسیع ہے، رزق اس کے پاس گشادہ ہے، تو وہ اپنی گشادگی کے مطابق جو ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرے. اور اسی طرح جس پر رزق کو من قدر علیہ رزقہ، یعنی جس پر رزق کو تنگ کیا گیا ہے، یعنی اس کی اپنی رزق کی بساط جو ہے وہ محدود ہے، تو وہ بھی فلینفق، وہ بھی انفاق کرے، مما آتاہ اللہ، ان چیزوں میں سے جو خدا نے اس کو عطا کی ہیں، یعنی وہ بھی اپنی
قدرت اور وسعت کے مطابق جو ہے وہ انفاق کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا، خدا کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دیتا یا اس کو موظف نہیں کرتا مگر اتنا جس کو اس نے عطا کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت کو کس طرح ہم شبہ تحریمیہ میں فقدان النفس سے مربوط کرتے ہیں، تو صاحب کتاب اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ درست ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ انفاق مال یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ہے۔ وتوجیہ الاستدلال بالآیہ، کہتے ہیں کہ آیت کے ذریعے جو استدلال ہے اس کی توجیہ یا اس استدلال کی تقریب جو ہے وہ یہ ہے کہ انہا بتحقیق یہ جو آیہ ہے وہ ان کان موردھا انفاق المال، کہتے ہیں اگرچہ درست ہے کہ اس آیت کا مورد مال کو انفاق کرنا ہے، لیکن آخر میں یہ جو جملہ ہے لا یکلف اللہ نفسا ولکن قولہ سبحانہ، لیکن خداوند متعال کا یہ جو قول ہے یعنی یہاں تک تو درست ہے، لیکن یہ بعد میں خداوند متعال ایک قانون بتا رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ کہتے ہیں یہ جو جملہ ہے اس جملے کا ظاہرہ انہ قضیۃ کلیۃ وقاعدۃ عامۃ مقررۃ من اللہ تعالی، کہتے ہیں اس کا ظاہر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک قضیہ کلیہ ہے اور ایک عام قاعدہ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہی عدم تکلیف عبادہ بشیء، خدا اپنے بندوں کو کسی چیز کے بارے میں تکلیف نہیں دیتا یا اس کو موظف نہیں کرتا الا بعد ایتائہ لہم ذلک الشیء، سوائے اس کے کہ خدا پہلے وہ چیز ان کو عطا کرتا ہے پھر وہ بعد میں اس کے بارے میں موظف کرتا ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے کہ تکلیف اور وظیفہ تبھی ہوتا ہے جب وہ چیز دی گئی ہو۔ تو یہاں پر بھی شبہ تحریمیہ میں جب ہمیں شک ہوتا ہے تو ہم موظف تب ہوں گے جب ہمیں وہ چیز بیان کی گئی ہو، بتائی گئی ہو۔ جب ہمارے پاس فرض یہ ہے کہ کوئی نص نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ہم نے بہت ڈھونڈا ہے روایات میں آیات میں لیکن کہیں بھی ہمیں وہ چیز اس کی دلیل نہیں ملی، تو یہ وہی ہو گیا کہ خداوند متعال اس مسئلے کی بنسبت ہمیں موظف نہیں کرتا کیونکہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ استدلال اس طرح ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہمیں روایات میں بھی یہی چیز ملتی ہے کہ وہی استشہاد الامام الصادق علیہ السلام، کہ امام نے بھی جو ہے اسی روایت کے ذریعے جو ہے وہ استشہاد کیا تھا۔ فی روایت عبد الاعلیٰ، ایک راوی ہے عبد الاعلیٰ کے نام سے، اس کی روایت میں امام نے جو جواب دیا تھا وہ یہی آیت پڑھی تھی کہ بہذہ الآیہ، اسی آیت کے ذریعے سے استدلال کیا تھا علی عدم وجوب المعرفت قبل البیان، کہ سوال کیا تھا راوی نے کہ جس چیز کی معرفت نہ ہو تو مثلا اس کے بارے میں بیان نہیں آیا تو آیا اس کی معرفت واجب ہے؟ تو امام نے کہا تھا کہ جب بیان نہ ہو تو اس چیز کی معرفت واجب نہیں ہے، پہلے بیان آئے اس کے بعد معرفت واجب ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ استشہاد جو امام کا ہے یہ قرینتن، یہ بھی قرینہ ہے کہ علی عدم اختصاص الآیہ بموردہا، چونکہ وہ بات جو تھی معرفت کی تھی، تو امام نے جو روایت جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ اگر صرف مال کے بارے میں ہوتی تو امام اس آیت کو نہ پڑھتے، تو امام کا اس آیت کا معرفت کے بارے میں پڑھنا یہ بھی کہتے ہیں قرینہ ہے کہ یہ آیت صرف اور صرف مال کے بارے میں مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ جہاں آپ پر کوئی دلیل نہیں ہے، خدا نے آپ کو وہ نہیں دیا، تو خدا اس کے بارے میں آپ پر تکلیف بھی نہیں دیتا، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ نہیں ہے اور آپ براءت جاری کریں گے۔
تو علی عدم اختصاص الآیہ بموردها وهو المال۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب آتے ہیں کہ یہ کلمہ یہ ایتا جو ہے ما آتاکم، یعنی یہ ایتا کیا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ایتا جو آیت میں بھی تھا ما آتاکم بمعنی الاعطاء، یعنی عطا کرنا، ایتا وہی عطا کرنا ہے، دینا ہے۔ اور اس پر دلیل جو ذکر کرتے ہیں کما نص علیہ اہل اللغہ، چونکہ جو اہل لغت ہیں عربی زبان کے وہ بھی کہتے ہیں کہ ایتا یہاں اعطاء کی معنی میں ہے۔ وورد استعمالہ فی کثیرا فی القرآن، خود قرآن میں بھی یہ جو ہے بہت استعمال ہوا ہے کلمہ یہ ایتا اعطاء کی معنی میں ہے۔ والمحاورات، عربی کے جتنے بھی گفتگو ہیں وہاں پر بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ وہو المعنی المتبادر الظاہر من الایتاء، کلمہ یہ ایتا جس سے آتاکم ہے تو یہی معنی جو ہے یعنی اعطاء کرنا جو ہے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ اب صاحب کتاب کچھ موارد کو ذکر کرتے ہیں کہ اعطاء کرنا یا عطا کرنا یہ مختلف ہوتا ہے، وہ چیز جو عطا کی جائے اس کے حساب سے ہے کہ ولیکن الاعطاء یختلف باختلاف الشیء المعطى، یعنی جس چیز کو عطا کیا جائے اس کے مختلف ہونے سے یہ عطا کرنے کا نمونہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثلا فَإِعْطَاءُ الْمَالِ لِلْعَبْدِ، مثلا کوئی کہے کہ میں نے اپنے عبد کو مال عطا کیا، تو یہ عطا کرنا اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں عبد کو مال عطا کرنا ہوا تسلیم لہ، یعنی اس کو دے دینا ہے، او التسلیط علیہ، یا اس مال پر اس عبد کو مسلط کرنا کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے، یہ اسی کو اعطاء کہیں گے۔ چونکہ یہ مال کی بات تھی تو اس طرح تھا، لیکن اعطاء العلم لہو، کہ عبد کو میں نے علم عطا کیا، تو علم عطا کرنے سے مراد ہوتی ہے وہ تعلیم، اس کو تعلیم دینا۔ و اعطاء الکتاب، یا مثلا قرآن میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہاں پہ ہے آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب عطا کی، تو یعنی عطا یہاں پہ معنی تعلیم ہے، خدا نے مجھے کتاب کی تعلیم دی ہے۔ اب الوحی، یا خدا نے مجھے وحی کی ہے، تو یہاں عطا کی مختلف جو ہے وہ جو چیز عطا کی جا رہی ہے تو اس حساب سے اس کی معنی کی جاتی ہے۔ کما فی قولہ تعالی قال انی عبد اللہ ہے، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں خدا کا عبد ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنی بات کی طرف کہ اعطاء و تکلیف، بھئی ایک مورد میں تکلیف کا اعطاء کرنا وہ ہے هو التبلیغ والوصول الی نفس کل مکلف، وہ تکلیف یا وہ حکم جو ہے وہ پہنچے ہر انسان کے خود اس کی طرف، مثلا پیغمبر نے جو ہے وہ بتایا ہو اور وہ ہم تک پہنچا ہو، تو لہذا کہتے ہیں ولا یکفی التبلیغ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ، صرف نبی نے بتا دیا ہو، تبلیغ کر دی ہو، لیکن وہ چیز ہم تک نہ پہنچی ہو، درمیان میں ہی یا زمانے کے گزرنے سے جو ہے وہ ختم ہو گئی ہو، جو کتابوں میں تھے وہ کتابیں جو ہے وہ مثلا ختم ہو گئی اور وہ چیز ہم تک نہ پہنچ سکی، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اعطاء جو ہے وہ یعنی خود انسان کی طرف پہنچے۔ لأن ظاہر الآیہ هو التبلیغ والوصول الی نفس المکلف، کیونکہ خود قرآنی کی جو آیت ہے کہ ما آتاکم، یعنی جو خدا نے تم کو عطا کیا، یا خود قرآن میں جو آیے میں تھا کہ آتاہا، یعنی خدا نے اس نفس کو عطا کیا، تو لہذا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، یہ جو آیت میں تھا کہ خدا نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر یہ کہ اس نفس کو وہ چیز دی ہو، تو کہتے ہیں خود اس نفس کی طرف وصول بھی جو ہے اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو بات تھی وہ بھی اسی طرح تھی کہ ہمیں جو ہے ایک مورد میں دلیل نظر نہیں آ رہی تو گویا کہ ہم وہاں براءت جاری کر سکتے ہیں۔ وَهَذَا الْاخْتِلَافُ لِمَوَارِدِ الْاِعْطَاءِ لَا يُوجِبُ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَعْنَى،
کوئی یہ کہے کہ یہ جو آپ مختلف موارد اعطا کے بتا رہے ہیں تو کہیں یہ استعمال لفظ ایک معنی سے زیادہ تو نہیں ہو رہا، تو فرماتے ہیں کہ یہ موارد مختلف ہوں تو یہ موجب نہیں ہوتا کہ لفظ ایک معنی سے زیادہ معنی میں استعمال ہو، کیونکہ ایک لفظ ایک معنی میں ہی استعمال ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ لأن الاستعمال انما هو بمعنى واحد، یہاں استعمال ایک ہی معنی میں ہے، ولیکن اختلافه نشأ من جہت اختلاف الاشیاء المعتاد، لیکن فرق یہ ہے کہ جو چیز عطا کی جا رہی ہے وہ چونکہ مختلف ہے تو اعطاء کے مختلف صورتیں ہیں کہ فاعطاء کل شیء بحسبہ، کیونکہ ہر چیز کو اس کے اپنے حساب سے عطا کیا جاتا ہے، جس طرح مال ہو اس کی ایک صورت ہے، علم ہو اس کی ایک صورت۔ اور بھی تائید کرتے ہیں الا تری انہ قولہ ما، اس طرح ہے کہ آتاکم اللہ ما لم یؤت احد من العالمین، کہ زیارت جامعہ کا جو ایک جملہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں ہے کہ خدا نے تم کو وہ چیزیں عطا کی ہے جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ تو یہاں پر جو ہے یراد منہ الاعطاء قطعا، یہاں بھی یہ اعطاء ہے، لیکن لیس اعطاء مال بمعنی تسلیم لہ، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مال جو ہے تمہیں دیا گیا ہو، مال تسلیم کیا گیا ہو، بل اعطاء فضل و علم و کمالات و درجات، مراد یہ ہے کہ فضیلت، علم، کمالات اور درجات دیے گئے ہیں، وہو التزیین بہذہ الفضائل، اور انہی فضیلتوں سے آپ کو زینت دی گئی ہے، وذالک لاختلاف الشیء المعطى، اور یہ بھی اسی لیے ہے کہ چونکہ وہ اہل بیت ہیں تو لہذا اس حساب سے ان کو یہ چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ایک آیت تھی، اور دوسری بھی آیات ہیں جن کے بارے میں صاحب کتاب ان کو قبول نہیں کرتے۔ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَرَاءَةِ بِآيَاتٍ أُخَرَ لَمْ تَتَّضِحْ عِنْدِي دَلَالَتُهَا، کہتے ہیں بعض نے برات پر دوسری آیات کا بھی استدلال کیا ہے لیکن ان کی دلالت میرے لیے واضح نہیں ہے۔ منها قوله تعالی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم کسی پر عذاب نہیں کرتے یہاں تک کہ رسول کو بھیجیں۔ تو کہتے ہیں وَهَذِهِ اجنبیۃ عن مقامنا، صاحب کتاب کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ ہمارے جو براءت کی بحث ہے اس سے دور اور اجنبی ہے، لأنها تنفی التعذیب قبل بعث رسول، کیونکہ یہ آیت نفی کر رہی ہے کہ بھئی رسول سے پہلے ہم عذاب نہیں کرتے۔ ومقامنا هو البحث عن الشک بعد بعث رسول، یعنی ہماری جو بحث اور گفتگو تھی وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر لی ہے، اس کے بعد ہمیں شک ہو رہا ہے ایک چیز کے بارے میں کہ چونکہ اس پر دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا ان دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ ہمارے بحث سے الگ ہے۔ اس کے بعد سے ایک دوسری آیت ہے وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، اے رسول تم کہہ دو کہ جو چیز مجھ پر وحی کی گئی ہے میں اس میں نہیں پاتا ایک ایسی محرم جو حرام شدہ چیز ہو چخنے والے پر جو اس کو چختا ہے، مگر یہ کہ وہ مثلا مردار ہو یا دم مسفوح ہو۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو لا اجدو کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے کہ میں نہیں پاتا، تو یہاں پھر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم وَهَذِهِ كَسَابِقَتِهَا لِأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وَإِذَا أُوحِيَ لَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ مُحرَّمَاتٌ مَعْلُومَةٌ مَعْدُودَةٌ، کہتے ہیں یہ بھی پہلی آیت کی طرح جو ہے وہ پیغمبر سے مختص ہے کہ جب ان کو وحی کی جاتی ہے محرمات کی طرف تو وہ معلوم ہیں، اب اس کے علاوہ جو ہوگا تو وہ تو یقیناً میں شک ہی نہیں اس میں۔ فَلَا يَجُوزُ التَّعَدِّ عَنْهَا اذا علمناها وهذا غیر مقامنا، کہتے ہیں جب ہمیں علم ہے کہ بھئی جو چیزیں وحی کی گئی ہیں اس سے ہٹ کر جو ہے ہم دوسرے مورد میں جو ہے وہ ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارا مورد ہے وَهُوَ الشَّكُّ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ موارد ہیں جہاں پر ہمیں شک ہو کہ جو پیغمبر کی طرف وحی کی گئی ہیں ان میں، لیکن
جب معلوم ہو پھر شک کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں رہتی، لہذا یہ آیت جو ہے وہ معنی نفی سے خارج ہے۔ اور ایک آخری جو آیت ہے وَمِنْهَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی تم کیوں نہیں کھاتو اس میں سے جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تفصیل سے بتا دیا گیا ہے جو چیز تم پر حرام ہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وَهَٰذِهِ كَسَابِقَتِهَا، پہلی آیت کی طرح ہی ہے، لِأَنَّهَا إِذَا عَلِمْنَا بِتَفْصِيلِ مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا، کیونکہ جو چیز ہم پر حرام کی گئی ہے تفصیل سے جب ان کو جانتے ہیں تو فَلَا نَشُكُّ، تو پھر اس کے بعد شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وَمَقَامُنَا فِي مَا إِذَا شَكَّكْنَا، ہماری بات وہاں پر تھی جب ہم شک کر رہے ہوں، وَلَمْ نَعْرِفِ الْحَالَ وَالْحُكْمَ، اور ہمیں حال اور حکم کا پتہ نہ ہو، لیکن یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تفصیل سے بتا دیا گیا ہو تو پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ روایات کے ذریعے استدلال ہوگا انشاءاللہ اگلے جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔